ایک سوال کافی سارے لوگوں کی طرف سے ہمیں موصول ہوا ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں اور پھر براہ راست سوالات لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور جس کے تحت پاکستان نے ایک طرح سے اب ذمہ داری لی ہے مملکت حرمین کی حفاظت کی۔ بطور پاکستانی اور بطور مسلمان اور دنیا بھر کے جو عالمی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ یہ بہت خوش آئند ہے۔ میرے خیال میں تو پچھلے 75 سال میں اس سے اچھی خبر سننے کو نہیں ملی۔ یہ ذمہ داری لی ہے، یہ ذمہ داری ہم پر خود قرآن نے ڈالی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حرمین کا معاملہ کسی قوم کے ساتھ یا کسی علاقے کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد، اس میں مقامی اور آفاقی سب برابر ہیں، حقوق کے لحاظ سے بھی اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی۔ حرمین کی یہ ذمہ داری ہر مسلمان پر ایمان لاتے ہی عائد ہو جاتی ہے۔ یہ پہلے سے عائد شدہ ذمہ داری ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اس کی تجدید ہوئی ہے، اور یہ اس سے بھی اچھی بات ہے کہ یہ سعادت ہمارے ملک کو حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے میرے نزدیک نہ صرف یہ بلکہ باقی مسلمان ملکوں کو بھی اس معاہدے کا حصہ بننا چاہیے۔ دنیا بھر میں ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر مسیحی تہذیب یا یورپی اقوام یا اسی طریقے سے سفید نسل کی اقوام نے آخر اپنی حفاظت کے لیے نیٹو کا معاہدہ کیا ہے، اور بھی بعض معاہدات ہوتے رہتے ہیں۔ دفاعی معاہدات یا اس نوعیت کے معاہدات جن میں ایک دوسرے کے معاملے کو یکساں سمجھا جائے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے اس طرح کے دسیوں معاہدات اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ کتنی تنظیمیں علاقائی تحفظ کے اصول پر بنی ہوئی ہیں۔ ابھی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس چین میں ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی مشرق بعید میں بعض اسی طرح کے ادارے بنے ہیں، تنظیمیں بنی ہیں۔ مسلمانوں نے بھی مسجد اقصیٰ پر جب ایک زمانے میں حملے کی صورت پیدا ہو گئی تھی اور آگ لگا دی گئی تھی، یہ معلوم ہے کہ مسلمان ملکوں کی ایک تنظیم OIC جس کو کہا جاتا ہے وہ بنائی تھی، اب بھی ہے، یعنی جیسی بھی صورت میں ہے بہرحال ہے۔ اس کا بھی پچھلے دنوں اجلاس ہوا ہے۔ یہ تنظیمیں بنتی رہی ہیں اس سے پہلے بھی، لیکن جزیرہ نما عرب کا معاملہ سب سے منفرد ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ علاقہ ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اس میں غیر مسلموں کے لیے مستقل قیام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ حرمین کا علاقہ ہے۔ جس طرح ایک زمانے میں فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے اپنی توحید کا مرکز بنایا تھا، قیامت تک کے لیے اب یہی علاقہ توحید کا مرکز ہے۔ اس کی ذمہ داری ہر جگہ مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کے ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ مسلمان ملکوں کو اپنی وحدت قائم کر لینی چاہیے، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ حسن اتفاق سے حرمین میں ایک موروثی حکومت قائم ہے۔ جو تعلق کینیڈا کا، آسٹریلیا کا، نیوزی لینڈ کا، ملکہ برطانیہ یا شاہ برطانیہ سے ہے، وہی تعلق قائم کر لینا چاہیے۔ اس میں سب ملک آزاد ہیں، اپنا اپنے طریقے پر معاملات کر رہے ہیں، کوئی مداخلت نہیں ہے، لیکن ایک وحدت کا احساس۔ دولت مشترکہ بھی اسی طرح کا ایک نظم رہا ہے۔ برطانیہ عظمیٰ نے جن علاقوں کو خالی کیا تھا، یا اس تعبیر کو اختیار کر لیجئے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد آزادی دی تھی، ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ بہت خوش آئند ہے، ہر لحاظ سے قابل قدر ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے اندر مزید وحدت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین آمین، بہت شکریہ غم صاحب